عمران خان صاحب کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے جو غیر قانونی ہے. جعلی وزیر اعظم ہے، ان کو میں نے 2-3 دفعہ کہا کہ میری ملاقات ہو عمران خان صاحب سے. میں اگر فرض کریں یہاں پر وزیر اعلیٰ ہوں تو عمران خان صاحب کی وجہ سے ہوں. یہ سارے جو ہیں عمران خان صاحب کو جھکانے میں لگے ہوئے ہیں. بلوچستان ہاتھ سے نکل رہا ہے، بلوچستان کے حالات دیکھ، کشمیر رو رہا ہے، کشمیر کے حالات دیکھیں. جیسا کہ ہم نے آلریڈی اعلان کر دیا ہے کہ 5 اگست کو فیصلہ کن جلسہ ہوگا. میں عمران خان صاحب کے نظریے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. جو میرا موقف پہلے دن تھا وہ آج بھی ہے اور انشاءاللہ یہ مرتے دم تک رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج میں اپنے پاکستانیوں سے مخاطب ہوں. جیسا آپ سب کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت خراب ہے، ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی صاحبہ کی صحت خراب ہے. ہم نے بہت کوشش کی کہ ان کا علاج ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں بہترین ہاسپٹل میں ہوں، اور یہ ہمارا آئینی اور قانونی مطالبہ تھا. لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگ اخلاقی اور ذہنی پستی کے اس درجے پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. عمران خان صاحب کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے جو غیر قانونی ہے. ان سے کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا، نہ ان کی بہنوں کو، نہ ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو، نہ وکلاء کو، نہ جو ہیں ان کے پارٹی کے دوستوں کو. اور مسلسل جو ہیں وہ آئسولیشن میں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کس حالت میں ہے. تو یہ غیر قانونی کام ہے اور یہ قیدیوں کے ساتھ اس طرح سلوک نہیں ہوتا. جو اغوا ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب کو اغوا کیا گیا ہے. ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، ان کے کیسز نہیں سنے جا رہے. ہم نے کوشش کی کہ ہمارے پاس جتنی بھی آئینی اور قانونی راستے تھے وہ ہم نے اپنائے. جمہوریت میں سب سے بالا تر پارلیمنٹ ہوتا ہے. اسپیکر صاحب کو میں نے لیٹر لکھے. جو جعلی وزیر اعظم ہیں ان کو میں نے 2-3 دفعہ کہا کہ میری ملاقات ہو عمران خان صاحب سے. میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے پاس گیا کہ میری ملاقات ہو عمران خان صاحب سے. 3 ججز نے یہ حکم دیا کہ میری ملاقات ہو، لیکن بدقسمتی سے اس حکم کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا. کوئی عدالتوں کو مفلوج کر کے کوئی ان کے احکامات نہیں مان رہا. میں چیف جسٹس پاکستان ان سے بات کرنے گیا. پہلے تو کالز نہیں اٹھائی، جواب نہیں ملا. پھر میں جب پروگرام میں گیا ان کو بتایا کہ میری لیڈر سے ملاقات ضروری ہے کیونکہ عمران خان صاحب کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے. میں یہاں پر عمران خان صاحب کا نمائندہ ہوں. لوگوں نے پورے پاکستان میں عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے اور خیبر پختونخوا کے 4.5 کروڑ عوام جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لوگوں کو پارلیمنٹ میں انہوں نے بھیجا ہے. اور میں اگر فرض کریں یہاں پر وزیر اعلیٰ ہوں تو عمران خان صاحب کی وجہ سے ہوں. تو لوگ چاہتے ہیں کہ یہ خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کا نظریہ ہی، عمران خان صاحب کا ویژن ہی امپلیمنٹ ہو. لیکن بدقسمتی سے بار بار کوشش کرنے کے باوجود مجھے ملنے نہیں دیا گیا. تو جب تمام آئینی اور قانونی راستے ہم نے اپنائے تو پھر ہمارے پاس کون سا راستہ بچتا ہے؟ ہمیں بار بار ہم پر الزام لگا کہ ہم احتجاجی سیاست کرتے ہیں، لیکن ابھی تو تقریباً 2 سال ہوئے ہم نے کوئی احتجاج نہیں کیا. تو پھر کیوں عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر پابندی ہے؟ بہنوں کا کہا جاتا ہے کہ وہ سیاسی باتیں باہر کرتی ہیں. بشریٰ بی بی صاحبہ کی فیملی تو وہ تو باہر سیاسی بات نہیں کرتی، پھر ان کو کیوں ملنے نہیں دیا جاتا؟ عمران خان صاحب کے بیٹے، ان کا کوئی بیان سامنے نہیں آتا. عمران خان صاحب کے بیٹوں سے ان کی بات کیوں نہیں کرائی جاتی؟ تو یہ سارے ڈرامے ہیں، یہ سارے جو ہیں عمران خان صاحب کو جھکانے میں لگے ہوئے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ڈر جائے، دب جائے، جھک جائے، لیکن وہ جیل میں رہ کر بھی آزاد ہے. یہ جو جعلی طریقے سے اقتدار میں آئے ہیں یہ باہر رہ کر بھی غلام ہیں، یہ قید ہیں. ان کا انٹرسٹ دیکھیں، جو ان کو لائے ہیں اور جو آئے ہیں ان کا انٹرسٹ دیکھیں. بلوچستان ہاتھ سے نکل رہا ہے، بلوچستان کے حالات دیکھیں. کشمیر رو رہا ہے، کشمیر کے حالات دیکھیں. وہاں پر پچھلے کئی ہفتوں سے لوگ سڑکوں پر ہیں، لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا. بندوق ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا. اگر بندوق حل ہوتا تو جو 1980 سے ہمارے پڑوس ملک میں چل رہا ہے تو وہ یہاں پر قبضہ کر چکے ہوتے، وہ ان کی یہاں پر حکومت ہوتی. بندوق کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. لیکن
بدقسمتی سے پاکستان میں لوگ چاہتے ہیں کہ ہر مسئلہ بندوق کی نوک پر ڈنڈے کے زور پر حل ہو، تو اس طرح نہیں ہوگا. تمام مسئلے اور مسائل جو ہیں وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر حل ہوتے ہیں. پاکستان کی اکانومی دن بدن تباہ ہوتی جا رہی ہے. لوگ مہنگائی، بے روزگاری، بدامنی سے تباہ حال ہیں پاکستانی سارے، لیکن ان کے پاس کوئی پالیسی ہی نہیں ہے. دن بدن جو ہے پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے، لیکن ان کا انٹرسٹ کیا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دینا، عمران خان صاحب کے کیسز نہیں لگنے دینے، عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی ملاقات نہیں ہونی دینی، عمران خان صاحب سے ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی ملاقات نہیں ہونی دینی. ان کی صرف یہ انٹرسٹ ہے. باقی پاکستان ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو پھر اس طرح نہیں ہے کہ کچھ لوگ اپنی انا، اپنی بغض کی تسکین کے لیے پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیلے اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے. پاکستان کا نوجوان یہ ہونے نہیں دے گا، کیونکہ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہم سب کا ہے. اور پاکستان اگر تباہی کی طرف جائے گا تو ہم بولیں گے، ہم نکلیں گے، ہم احتجاج کریں گے، ہم مظاہرے کریں گے، ہم دھرنے دیں گے، کیونکہ پاکستان ہم سب کا ہے. ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے. ہم نے پاکستان سے نہیں جانا، نہ ہی باہر ہمارے جزیرے ہیں، نہ ہی فلیٹس ہیں. ہم نے بھی یہاں رہنا ہے، ہمارے بچوں نے بھی یہاں رہنا ہے. تو ہم نے پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنانا ہے. اور موجودہ حالت میں وہ صرف اور صرف ایک ہی لیڈر کر سکتا ہے، وہ پورے پاکستان کو متحد کر سکتا ہے. وہ پاکستان کے سیکیورٹی کی ضمانت ہے، وہ پاکستان کی یونٹی کی ضمانت ہے، اور وہ عمران احمد خان نیازی صاحب ہیں جن کو ان لوگوں نے اغوا کیا ہوا ہے. تو میرے پاکستانیوں، کوئی بھی دوسرا جو ہے یہاں آ کر ہماری مدد نہیں کرے گا. ہم نے خود اٹھنا ہے، ہم نے خود بولنا ہے، ہم نے خود کھڑے ہونا ہے. اس ظلم کے خلاف، اس جبر کے خلاف، اس ناانصافی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، مہنگائی کے خلاف، بدامنی کے خلاف ہم نے کھڑا ہونا ہے، ہم نے یہ آواز اٹھانی ہے. تو یہی موقع ہے انشاءاللہ تعالی. جیسا کہ ہم نے آلریڈی اعلان کر دیا ہے کہ 5 اگست کو فیصلہ کن جلسہ ہوگا. میں خیبر پختونخوا کے تمام لوگوں کو، خصوصی طور پر نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ پشاور میں ٹول پلازا کے مقام پر انشاءاللہ تعالی 5 اگست کو 6 بجے فیصلہ کن جلسہ ہوگا. آپ سب نے اس جلسے میں بھرپور شرکت کرنی ہے، کیونکہ یہ سیمی فائنل ہے اور اس میں انشاءاللہ تعالی ہم نے کامیاب ہونا ہے، اور آپ کی مدد سے اس میں کامیابی ملے گی. باقی آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں. میرے کیسز لگا دیے 9 مئی کے، جن کیسوں کا فیصلہ ہو چکا تھا، جس میں لوگ بری ہو چکے تھے، لیکن 2-2.5 سال بعد پھر وہی کیسز جو ہیں دوبارہ شروع ہو گئے. تو یہ تو عدالتوں کا حال ہے. مطلب جس کیس کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ دوبارہ جو ہے اس میں انہوں نے ری انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی ہے اور یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے 28 تاریخ کو یہ کیس لگا ہے، 29 تاریخ کو ایک اور کیس لگا ہے. تو یہ جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں، نہ مجھے ڈرا سکتے ہیں، نہ مجھے دبا سکتے ہیں، کیونکہ کرسی کی لالچ مجھ میں بالکل ہے ہی نہیں. نہ ہی جو ہے کوئی مجھے خرید سکتا ہے، نہ ہی کوئی میری قیمت لگا سکتا ہے. میں عمران خان صاحب کے نظریے پر کھڑا ہوں. میں عمران خان صاحب کے نظریے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. جو میرا موقف پہلے دن تھا وہ آج بھی ہے، اور انشاءاللہ یہ مرتے دم تک رہے گا. کوئی بھی تخت و تاج، کوئی بھی طاقت نہ مجھے ڈرا سکتی ہے، نہ مجھے پیچھے ہٹا سکتی ہے. یہ کیسز لگائیں. ایک وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ کسی دوسرے ضلع میں جا کر سپیچ کرتا ہے تو وہ الیکشن کمیشن اس کو طلب کر لیتی ہے، اس پر کیس بناتی ہے. دوسرے صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے باقاعدہ الیکشن کمپین میں حصہ لے رہا ہے، باقاعدہ وہاں پر کمپین کر رہا ہے، لوگوں سے ووٹ مانگ رہا ہے، لیکن نہ ہی الیکشن کمیشن حرکت میں آ رہی ہے، نہ ہی عدالت حرکت میں آ رہی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ، لیڈرشپ کے ساتھ، خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ دوسرے درجے کے شہری کا سلوک ہو رہا ہے، اور تمام ادارے مل کر یہ کر رہی ہیں. لیکن بہرحال ہم نے انصاف کے لیے کھڑا ہونا ہے، ہم نے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہم نے عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. تو میرے نوجوانوں، یہی وقت ہے پاکستان کی تاریخ اور تقدیر بدلنے کا، اور پاکستان کی تاریخ اور تقدیر بدلنا آپ کے ہاتھ میں ہے. 5 اگست کو پشاور ٹول پلازا کے مقام پر 6 بجے انشاءاللہ تعالی میں آپ کا انتظار کروں گا. بھرپور انداز میں آپ شرکت کریں
اور انشاءاللہ تعالی آگے کا لائے عمل وہاں پر دیا جائے گا. شکریہ.